چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 89۔ نہرو رپورٹ مسلمانوں کے لیے ایک کھلے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کی بنا پر ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانان ہند کے لیے ایک پائیدار جوئے کی حیثیت رکھے، جو مسلمان کی گردن سے کبھی اترنے نہ پائے۔ یہ رپورٹ مختلف الخیال مسلمانوں کے لیے ایک تازیانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ اس تازیانے نے واقعی مسلمانوں کو انتشار کے دشت سے نکال کر اتحاد کے پلیٹ فارم پر لا کھڑا کر دیا۔ سر شفیع اور سر فضل حسین کی مشترکہ کوششوں سے اس رپورٹ کی تردید کرنے کے لیے آل پارٹیز مسلم کانفرنس کے انعقاد کا بندوبست کیا گیا۔ یہ کانفرنس 31 دسمبر 1928 کو منعقد ہوئی، لیکن اس مرتبہ اتحاد مسلمانان ہند میں تھوڑی سی کسر رہ گئی، یعنی جناح مسلم لیگ میں شامل نہ ہو سکی۔ آخر کار یہ کانفرنس دوبارہ مارچ 1929 میں بمقام دہلی انعقاد پذیر ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ شفیع لیگ اور جناح لیگ کے دو مختلف وجود ختم کر دیے جائیں اور ان کی جگہ ایک ہی لیگ یعنی مسلم لیگ کا قیام مستحکم کیا جائے۔ اس طرح 2 سال کے نفاق کے بعد یہ دونوں لیگیں مل کر متحدہ مسلم لیگ کانفرنس کی صورت میں برسر عمل ہوئیں۔ نہرو رپورٹ کو ایک ہندو رپورٹ قرار دیا اور اس کی جگہ مسلمانوں کے مطالبات 14 نکات کی صورت میں پیش کیے گئے۔ یہ نکات مسٹر جناح نے تیار کیے اور تمام مسلمانان ہند نے اس کانفرنس میں انہیں سراہا۔ یہی نکات آگے چل کر جناح کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1928 میں کل جماعتی کنونشن کے انعقاد کا مقصد دراصل یہ تھا کہ ملک میں سیاسی اصلاحات کا ایک ایسا جامع منصوبہ تیار کیا جائے جس کو ہندوستان کی سرکردہ تنظیموں کی حمایت حاصل ہو اور جس کی حیثیت ایک ہی قومی سمجھوتے کی ہو۔ انڈین نیشنل کانگریس نے آئینی طور پر اس قسم کے منصوبے کو نہرو رپورٹ کی شکل میں قبول کر لیا، جس میں کہا گیا کہ اگر برطانوی حکومت 31 دسمبر 1928 تک نہرو رپورٹ کی سفارشات کو تسلیم نہیں کرتی تو ملک میں سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا جائے گا، اور کانگریس نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر اس معیار تک مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو ٹیکسوں کی ادائیگی روک دی جائے گی اور عدم تعاون کو پروان چڑھایا جائے گا۔ یہ دھونس ہند مہاسبھا کی طرف سے حکومت کے لیے ایک الٹیمیٹم کی حیثیت رکھتی ہے۔ قائد اعظم آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں شریک نہ ہوئے، تاہم آپ نے اس قرارداد کو اخبارات میں پڑھا۔ انتہائی غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر اتحاد پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے قائد اعظم نے مارچ 1929 میں دہلی میں مسلم لیگ کا اجلاس طلب کیا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ متحد ہوئی۔ سر محمد شفیع، حکیم محمد اجمل خان اور دیگر مسلم رہنماؤں کی کوششوں سے مسلم اتحاد ممکن ہوا۔ 31 مارچ 1929 میں دہلی میں ایک اجلاس ہوا
جس میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک قرارداد پیش کرنی تھی۔ اس اجلاس میں تمام مسلم قائدین اور مسلم زعما نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں قائد اعظم نے ایک قرارداد پیش کی جو کہ 14 نکات کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان نکات میں نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی نوعیت کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ اختیارات حاصل ہوں۔ تمام صوبائی حکومتوں کو یکساں بنیاد اور یکساں اصولوں پر داخلی خود مختاری دی جائے گی۔ نمبر 2، تمام صوبائی حکومتوں کو یکساں بنیاد اور یکساں اصولوں پر داخلی خود مختاری دی جائے گی۔ نمبر 3، ملک کی آئین ساز اسمبلیاں اور انتخابی اداروں کی تشکیل اس واضح اور حتمی اصول پر ہوگی کہ تمام صوبوں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی حاصل ہوگی اور کسی اکثریت کو کم کرا کے اقلیت نہیں بنایا جائے گا۔ نمبر 4، مرکزی مجلس آئین سازی میں مسلمانوں کی نمائندگی کم از کم 1/3 ہو۔ نمبر 5، مختلف فرقوں کی نمائندگی رائج طریقوں کے مطابق جداگانہ انتخاب کے ذریعے ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر فرقے کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اختیار سے جداگانہ انتخاب کی بجائے مخلوط انتخاب تسلیم کرے۔ نمبر 6، صوبوں کی حد بندی اسکیم پنجاب، بنگال، سندھ، سرحد اور بلوچستان کی مسلم اکثریت پر اثر انداز نہ ہو۔ نمبر 7، مذہبی آزادی کا پورا اہتمام کیا جائے اور عقیدت، عبادت، تبلیغ اور تعلیم وغیرہ کی کامل آزادی ہو اور سب کو اس بات پر یقین دلایا جائے۔ نمبر 8، کوئی مسودہ قانون یا اس کا کوئی حصہ آئین ساز اسمبلی میں پاس نہیں ہوگا یا کسی اور نتیجہ ادارے کی وساطت سے پاس نہیں ہوگا، جبکہ اس فرقے کے نمائندے کی 3/4 تعداد یہ کہہ کر اسے رد نہ کر دے کہ اس قانون یا اس جزوے قانون سے اس مخصوص فرقے کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 9، سندھ کو بمبئی ریزیڈنسی سے علیحدہ کر دیا جائے۔ نمبر 10، صوبہ بلوچستان اور شمال سرحدی صوبے میں بھی ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے عین مطابق آئینی اصلاحات کا نفاذ کیا جانا چاہیے۔ نمبر 11، آئین میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو بھی دوسرے ہندوستانیوں کی طرح سرکاری ملازمتوں اور خود مختار اداروں کی ملازمتوں میں ان کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق متناسب حصہ مل سکے۔ نمبر 12، آئین میں مسلمان کی تہذیب و تمدن، زبان، تعلیم، مذہب، اوقاف اور شخصی قانون وغیرہ کو مکمل تحفظ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے اداروں سے دی جانے والی امداد میں سے ان کے لیے متناسب حصے کی ضمانت دی جائے۔ نمبر 13، ملک میں کوئی صوبائی یا مرکزی وزارت ایسی قائم نہ کی جائے جس میں کم از کم 1/3 مسلمان شریک نہ ہوں۔ نمبر 14، مرکزی دستور سازی میں کوئی تبدیلی اس وقت تک نہ کی جائے جب تک وفاق کے رکن صوبوں کی منظوری حاصل نہ ہو۔ قائد اعظم کے 14 نکات ان کی سیاسی بصیرت کی اعلیٰ مثال تھی۔ 14 نکات کی بنا پر ہی مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس میں ایک تو جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تھا اور دوسرا اسمبلیوں اور وزارتوں میں 1/3 نمائندگی کا مطالبہ تھا۔